وہ کہتا ہے تو اندر میرے بیٹے آ جاتے ہیں, بڑا بیٹا آ جاتا ہے, میرا دیور آ جاتا ہے, میرا صاحب کا ہسبینڈ, میری ساس, میرے بیٹے نے یہاں سے پکڑا ہے مجھے, پکڑ کے پیچھے کو مارا ہے مجھے, چھوٹے بیٹے نے میرے منہ پہ تھپڑ مارے ہیں, ساس نے ادھر سے پکڑا ہے. ایس ایچ او کہتا ہے لگاؤ اس کو جو دل کرتا ہے. اس کے بعد ایس ایچ او کہتا ہے نکلو نائلہ, اب جو مجھ سے ہوگا میں کروں گا. اس کے بعد یہ سی سی پی یو کو رپورٹ بنا کے بھیجتا ہے, نائلہ تو 2024 کی فرار ہے. جبر کیسے لگائیں سر, اس کا سٹیٹس ہی نہیں آ رہا. تو یہ جو میرے پاس قانونی ایویڈنس ہے وہ تم کیسے چھپاؤ گے؟ وہ نہیں چھپیں گے, وہ نہیں چھپیں گے. اب ایس ایس پی ڈسپلن کے پاس اس کی انکوائری ہے, اس میں ثابت کروں گی, سارا کچھ دوں گی. میرے پاس اس نے ایک ریکارڈنگ میری ڈیلیٹ کر دی ہے نا وہاں پہ مروانے کے بعد, اس نے میرا موبائل کھینچ کے ڈیلیٹ کی ہے. تو میں نے دوسرے موبائل میں پہلے ریکارڈ کی ہوئی تھی. میں نے 2 موبائل رکھے ہوئے ہیں, ایک میں بھی گھر میں پڑی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اس کو میں نے سیو کیا ہوا ہے کہ کہیں میرے سے موبائل نہ چھین لے. کیا پتہ میری رائکی کرتا ہو, میرے پیچھے کسی کو لگایا ہو. اور یہ دیکھیں میں نے اس کو یہ 2:30 بجے میسج کیا ہے زاہد حسین, وائس میسج ہے جی, وائس آپ ادھر چلا دیں اس کے پاس ہی. یہ دیکھیں. السلام علیکم, اپنا بھائی نائلہ بول رہی ہوں. مہربانی ہوگی بھائی, آج مہربانی ہوگی شام تک ایف آئی آر کر دیں, مہربانی ہوگی. میری صبح بھی بات ہوئی ہے اپنا ڈی ایس پی کے پی ایس او سے, ارشد سے, تو وہ کہہ رہے کہ ہم نے پرچے کے لیے بھیجا ہوا ہے نا. ابھی ڈی ایس ایچ او کا ہی مطلب آپ کی طرف سے تھوڑی دیری ہو رہی ہے, تو مہربانی ہوگی آپ کی, بہت مہربانی, ریکویسٹ ہے بہن کی آپ سے کہ میرا جو مقدمہ مجھے یہ ذرا تفتیش دکھانا ہو اپنے گیا اس میں یہ میری جس نمبر پر آپ نے یہ میسج کیا ہوا. ہاں جی, کیونکہ میرے ساتھ جو فراڈ ہوا ہے, میرے ساتھ 3 سال رکھنے کے گھر بعد کے 3 سال بعد پرچہ ہوا ہے, تو اس پہ تو یہ سنیں اینڈ پہ میں کیا کہہ رہی ہوں. جو انسان کھڑا ہو, میں کہتی ہوں وہ فرشتہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. میں نے بہت دکھ تکلیفیں اور ذلت برداشت کی ہے, تو بھائی حق اور سچ کی جیت ہے یہ. مہربانی ہوگی آپ کی, میں فون کر رہی ہوں بٹ اٹینڈ نہیں کر رہے, تو میں منتظر ہوں, ورنہ میں شاد باغ تھانے آ جاتی ہوں, تو میں ایف آئی آر لے کے جاؤں گی پھر. ٹھیک ہے, مجھے اچھا یہ یہ کانٹیکٹ ہاں جی, یہ نمبر ذرا. دیکھ لیں جی, یہ لے ہاں جی دیتے. یہ کانٹیکٹ نمبر ہے جو کہ انہوں نے زاہد حسین ایس ایچ او کے نام سے سیو کیا ہوا ہے, اور اوپر اس نے جو ڈی پی لگائی ہوئی ہے, بہت معذرت کے ساتھ شرم آنی چاہیے اس آدمی کو, اپنے ہی ادارے کو, اپنے ہی ڈپارٹمنٹ کو جس طریقے سے یہ بدنام کر رہا ہے. اچھا جو اس ایک نے بات ضروری جو رہ گئی پروفائل پکچر لگائی ہوئی ہے, وہ اس نے یہ ماشاءاللہ سے بات آئی جی کرنی صاحب کی لگائی بہت ہوئی ضروری ہے. وہ کہتا ہے کہ میں ڈی آئی جی کامران فیصل کے ساتھ رہا ہوں, تم میرا کیا بگاڑ لو گی, میں تو اس کا پرسنل ہوں. اب یہ میں نہیں جانتی وہ اس کے ساتھ رہے کہ نہیں رہے, لیکن وہ کہتے ہیں میں فیصل کامران کے ساتھ رہا ہوں, ڈی آئی جی اپنا آپریشن کے اندر میں اس کا پرسنل تھا, تو میرا کر کیا لوگی, میرا سی سی پی کیا کر لے گا. اب یہ تو فیصل کامران صاحب جب دیکھیں گے, آپ ڈی آئی جی صاحب کے پاس پیش ابھی جانا ہے میں نے, اب میں نے جانا ہے جی, میں آپ نے نے اس کے جانا خلاف ابھی تک کوئی اپلیکیشن جی, میں نے دے دی ہوئی ہے. دے دی ہے, ہاں کہاں جی, پر دی سی ہے سی پی اپلیکیشن؟ دی ہے, ایس ایس پی ڈسپلن ایس ایچ او کے خلاف آپ نے اپلیکیشن دے دی ہوئی ہے. بہترین, آپ نے یہ بہترین کام کیا. ایک بات اور بھی ہے نا, یعنی زندگی موت اللہ کے اختیار میں ہے. میرا تو اب زندگی میں جینے کا مقام کوئی بھی نہیں ہے, لیکن مرنا میں نے ان کے ہاتھوں سے, یہ شاید کو گولی مار کے مار جائے, لیکن اگر انصاف لیتی مر جاؤں گی نا تو شہادت کی موت مروں گی میں ان گندے پولیس والوں کے خلاف. ان کو شرم نہیں آتی, اپنی بیوی سے حوث نہیں پوری کر سکا, یہ کس طرح کا انصاف ہے؟ مجھے بس ہے نہیں, آپ نے مجھے انصاف لے کے دینا. مریم نواز صاحبہ مجھے یہ بتائیں, ایک پولیس والا ایس ایچ او بلاتا ہے, آپ کہتی میں نے کیمرے لگوا دیے ہیں, کوئی کسی عورت سے بدتمیزی نہیں کر سکتا. یہ کیسے کیمرے ہیں مریم نواز صاحبہ, کیسے کیمرے ہیں؟ مجھے 8 مہینے ہو گئے, مجھے جیل دکھا کے رولا جا رہا ہے. مریم نواز صاحبہ کدھر جاؤں انصاف لینے میں, کدھر جاؤں میں اب؟ اس ایس ایچ او کی موجودگی میں آپ کے بیٹے نے آپ کے اوپر تشدد سارا کیا. کچھ ہے نہیں, وہ کروا رہا ہے, کروا ہی ایسے چو رہا ہے سب کچھ. موت تو اسی دن ہوگی جس دن بیٹے نے ہاتھ اٹھایا آپ پر, آپ کی موت تو اسی دن ہو گئی ہوگی. ایک ماں کی تو موت ہو چکی ہے. حلفاً اس خاتون نے جو باتیں کی ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں, جس طریقے سے کی ہیں
میں یہاں پر کسی کے اوپر بھی الزام نہیں لگا سکتی، میں کسی کے فیور میں نہیں ہوں، نہ تو میری ان کے ساتھ کوئی اس سے پہلے بات ہوئی ہے اور نہ ہی میں کسی اور کو جانتی ہوں جن کے اوپر یہ اس طرح کا الزام لگا رہی ہیں. لیکن ہم چاہتے ہیں، ہمارا مطالبہ ہے کہ اس خاتون کے تمام تر معاملات کی شفاف طریقے سے تحقیقات کی جائے. اس طرح کی تحقیقات نہ کی جائے کہ جس میں اس خاتون کو اس ارادے کے ساتھ اس خاتون کی تحقیقات کی جائیں کہ اس کو گندہ بنانا ہے، اس کو معاشرے میں عبرت بنانا ہے، یا اس کو سزا دینی ہے، یا اس کو جس طریقے سے اس نے سب لوگوں کے بارے میں ایکسپوز کی چیزیں اس کی اس کو سزا دینی ہے. اس پورے معاملات کی ایمانداری سے شفاف تحقیقات ہونی چاہیے. ایک چھوٹی سی بچی کی ذمہ داری ہے اس خاتون کے اوپر، باقی بچے تو والد کے پاس ہیں، لیکن ایک بیٹی ہے جو اس خاتون کے پاس ہے. یہ بیٹی آپ کے پاس کیوں ہے؟ کس وجہ سے ہے؟ کیا الزام لگا کر یہ بیٹی آپ کو دی گئی ہے؟ کہتا میری نہیں ہے، کبھی کہتا جیسی ماں ویسی بیٹی ہے. یہ آپ کی ایک ہی بیٹی ہے؟ ہاں جی. اچھا، اور یہ بیٹی اس لیے دی گئی ہے جیسی ماں ویسی بیٹی؟ ہاں، اس کو تو خرچہ بھی نہیں دے رہا. آپ نے اس کے خرچے کے لیے ہاں میں نے کیس کیا ہوا. کبھی تک نہیں ملا کچھ بھی؟ اور یہ جو بیٹے ہیں یہ آپ کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں صرف آپ کو پھنسانے کے لیے؟ اور آپ پھر بھی چلی جاتی ہیں ان کے کہنے پر؟ میں تو نہیں، ابھی مار کھانے چلی جاتی ہیں. ایک بیٹے نے بھری عدالت میں آپ کے منہ پر تھپڑ مارا تھا. ابھی قلعہ گجر سنگھ مارا ہے، اس میں گنہگار ہو گیا تفتیش میں بیٹا. ہاں تو اور کیا. ماں بیٹا آمنے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں. میں نے یہ کہا ہے، میں نے کہا مجھ سے گھر لے لو، میں آپ لوگوں کو گھر لکھ دیتی ہوں، مجھے اس طرح نہ کرو. میں نے یہ بولا، میں نے کہا میں ساری دنیا سے فائٹ کر سکتی ہوں، میں اپنے بیٹے سے نہیں لڑ سکتی، میں اپنی اولاد سے نہیں لڑ سکتی. میرا بیٹا بند رکھا ہے پوری رات، چھوٹے بیٹے کو اٹھا کے لے تفتیشی، 13 سال کا بچہ ساری رات بند رکھا ہے. کہتا ہے اس کو بھی وہ نامزد کرو نا، تمہیں گالیاں دیتا ہے. میں نے کہا نہیں. وہ بھی تکلیف آپ کو ہی ہے. میں نے کہا نکال دو بیٹوں میرے کو بچے سزا ملنی ہے تو تکلیف میں آپ کو پولیس ہے. کچہری پیش ہوئی جا کے، میں نے کہا میرا بیٹا باہر نکال دو، میں رات سے نہیں سو سکی، میرا بیٹا کیوں اندر رکھا ہوا ہے. میں نے اس کو نکلوایا. اب میں بڑے بیٹے پہ نہیں، اگر ایکشن اینی نہیں لیتی تو مجھے قتل کر دے گا. اب بڑا بیٹا بہت خطرناک ہو چکا ہے، وہ اس کو اس حد تک بھر دیا ہوا ہے نا کہ وہ بچہ ہو سکتا ہے کہ میرے چھری سے کر کے نا ٹوٹے تو یہ بھی کہے کہ ماں ابھی تو میرا قتل نہیں ہوا. صرف کس چیز کے لیے؟ ایک پراپرٹی کے لیے. اس کے دماغ میں اتنا گند بھر دیا گیا آپ کو لے کر. تو 17 سال کا تو میں نے کیا نا، اس پھپھو چڑے نے تو نہیں کیا. اس چڑے کو بھی گنہگار ہو گئی ہوئی ہے، اس نے میرا گلا دبایا تھا. قلعہ گجر سنگھ دیکھو، ایک نفری کے اندر پولیس کی موجودگی میں نہیں ہے، وہاں پہ فوٹیج نہیں نکل رہی. اس وقت کی کہتے فوٹیج نہیں نکل رہی. اندر دفتروں کے اندر ہو سکتا ہے فوٹیج نہ ہو. دفتر کے اندر کتنا بڑا ڈی آئی جی انویسٹیگیشن دفتر ہے. اب یہ تو دیکھیں کہ ان کو اتنی شر کس نے دی ہے جو مجھے مارا انہوں نے اندر، یا اتنا حوصلہ کس نے؟ زاہد حسین نے. بس میں ابھی بھی حلفاً کہتی ہوں، میں ان کو دل اور دماغ سے بھائی جانتی ہوں، سمجھتی ہوں، میرے بھائی ہیں. لیکن بھائی کا شیطان فرعون جاگ گیا ہے. تو جب بہنوں کے لیے بھائیوں کے فرعون جاگ جائے، اب تھانے میں اپلیکیشن کروانے جا سکتی ہوں. میرے ساتھ کوئی غلط کر جائے تو میں تو شاد باغ تھانے نہیں کہہ سکتی بھائی میرے ساتھ غلط ہو گیا. اس نے کہنا آپ پہلے میرے پاس. کچھ بھی نہیں ہے، نہیں اب تو رہ گیا، کوئی نہیں اپنائے گا، کوئی بھی نہیں دیکھے گا. ماں باپ سے بھی گئی، اب اپنانے کی خواہش بھی تو مر گئی ہوگی، ختم ہو گئی ہے. اب تو ختم ہو گئی ہوگی. کتنی دیر سے تو میں ذلیل ہو رہی ہوں، کبھی کسی کے در پہ، کبھی کسی کے در پر. تب کیوں محلے والے سوئے ہوئے تھے جب یہ طلاق دلوا کے گھر لے کے آئے؟ تب محلے والوں کو نہیں پتا کہ غیر زواجی 2.5 سال رکھا ہوا ہے؟ سب پہ عذاب آئے گا. کہتے ہیں کہ عیب چھپانے والے پہ بھی عذاب آتا ہے. دنیا کی عدالت ہے، نہیں یہ ختم ہو جاتی ہے. میں نے ایک بات کرنی ہے اپنے بیٹے سے، میں ایک پیغام دوں گی. میں روزے محشر جب اللہ کے گھر عدالت لگے گی، تمہارا گریبان ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا، اللہ میرا وکیل ہوگا. میں اپنے اللہ سے انصاف لوں گی، میں تمہیں معاف نہیں کروں گی. میرا اللہ مجھے، میں چیخ چیخ کے کہتی ہوں اللہ اس بیٹے نے مجھے 4 دفعہ مارا ہے. ماں کتنی بھی گندی گنہگار ہو، میں نے تمہیں جنم دیا اس پیٹ سے، میں نے تمہیں پیدا کیا، میں نے تمہیں پالا، تمہیں میں نے بڑا کیا. تم جب میرے بھی ہاتھ اٹھاتے تمہیں گھر جا کے نیند کیسے آتی ہے؟ تم کیسے سو جاتے ہو؟ اللہ سے میں نے انصاف لینا ہے. یہ ہاتھ ہوگا، تیرا گریبان ہوگا، اور میرا فیصلہ میرا اللہ کرے گا. میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، روزے محشر بھی نہیں کروں گی اور دنیا پہ بھی نہیں کروں گی.